خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے طلاق کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے بیشتر کہ ہم طلاق کے بارے میں جانیں، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مسیحیت میں شادی کا کیا نظریہ ہے۔ جب سب سے پہلے ہم پیدائش 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ میرے عزیزو، جب خدا یہ الفاظ کہہ رہا تھا تو شاید خدا ان جانوروں کو دیکھ رہا ہوگا جو جوڑا جوڑا وہاں پر موجود ہوں گے، کیونکہ خدا نے ہر جانور کا جو ہے میل اور فیمیل بنایا۔ تو خدا یہ چاہ رہا تھا کہ آدم کے لیے بھی اس کی مانند ایک مددگار ہونا چاہیے، کیونکہ شاید آدم کے ذہن میں بھی یہ بات چل رہی ہو کہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہر جانور کا تو جوڑا ہے لیکن اس کی مانند کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزو، شاید خدا نے جب عورت کو بنایا تو خدا بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں اور حالات کا سامنا یہ دونوں مل کر کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور شادی میں میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں فریق جو ہے مرد اور عورت خدا کے خادم کے سامنے عہد و پیمان کرتے ہیں، تو میرے عزیزو در حقیقت وہ دونوں خدا کے سامنے اس عہد کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ باندھتے ہیں، اور باندھنے والا جو ہے وہ خدا کا خادم ہوتا ہے جو خدا کے بیہاف پر ان دونوں کے شادی کے بندھن کو باندھتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لفظ عہد ہے، عبرانی لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے عہد باندھنا یا عہد کاٹنا۔ اور ایک جرمن اسکالر جس کا نام ولہیلم گیسینس تھا، اس نے ایک ہیبریو گرامر جو ہے وہ لکھی، اور جس کا نام گیسینس ہیبریو گرامر ہے۔ 1909 میں اس نے یہ کتاب جو ہے وہ شائع کی، یہ گرامر شائع کی۔ اس کے مطابق عہد کاٹنے کے معنی کاٹ کر شکل دینا ہے، تخلیق کرنا ہے۔ اور جب ان آیات پر ہم غور کرتے ہیں، پیدائش 2 باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں، اور لکھا ہے، خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا، یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان جو ہے وہ تخلیق ہو رہا ہے۔ اور بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ وہ جو عہد کاٹنے کا ترجمہ کر رہا ہے ولہیلم گیسینس، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تخلیق کرنا۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تخلیق کا کام ہو رہا ہے، خاندان جو ہے وہ تخلیق ہو رہا ہے۔ شاید خدا جو ہے اسی لیے ایک مددگار جو ہے وہ آدم کو بخشا، تاکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ خدا ترس نسل جو ہے وہ اس خاندان سے وجود میں آئے۔ اور میرے عزیزو، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، مرکز 10 باب اور اس کی 2 سے 12ویں آیت میں، جب فریسیوں اور خداوند یسوع مسیح میں بات چیت ہو رہی ہے تو فریسی خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مرد جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ تو خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ شروع میں ابتدا میں ایسا نہیں تھا، اور فریسی یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تو یہ اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ دے، طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دے، لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے باعث یہ حکم جاری کیا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ جب انسان گناہ میں گر گیا تو اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو صورت ہے وہ بدل گئی، اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا۔ اسی لیے ہم دانیل 36ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں گوشتین دل عطا کروں گا، اور سخت ترین جو دل ہے، سنگین
دل جو ہے وہ تمہارے باطن سے نکالوں گا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں ایسا نہیں تھا، ابتدا میں خدا نے مرد اور عورت کو بنایا۔ خدا شادی کے بندھن کے بارے میں جانتا تھا، وہ اس کی اہمیت کے بارے میں جانتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ خدا کبھی جس عہد کو خدا نے باندھا ہے اس کو نہ انسان توڑ سکے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ مسیحت میں شادی کا جو بندھن ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ ایسا بندھن ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ اسے انسان کبھی اپنی سختی سے، اپنے دل کی سختی سے کبھی نہ اسے توڑے۔ لیکن پھر بھی موسیٰ جو خدا کا نبی تھا، اس نے یہ حکم جاری کیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق نامہ دے کر چھوڑ سکتے ہو، لیکن خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ حرام کاری کے باعث کوئی جو شخص ہے، جو مرد ہے، وہ اپنی بیوی کو چھوڑے۔ اب یہاں پر لفظ حرام کاری استعمال ہوا ہے، اور اگر ہم حرام کاری کے مطلب کو جانیں تو میرے عزیزو، حرام کاری کا جو مطلب ہے ایسی بد اخلاقی ہے جو مرد یا عورت جو ہے وہ شادی کے علاوہ سر انجام دیتے ہیں۔ یعنی اگر میاں بیوی اپنے پارٹنر کے علاوہ کسی کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے ہیں تو یہ حرام کاری کہلاتا ہے، اور خدا یہ کہتا ہے کہ اس کے سبب سے مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑے، یا بیوی جو ہے وہ مرد سے طلاق لے سکتی ہے۔ لیکن خدا کا اگر ہم جو اس کی مرضی ہے اس کو جانیں تو میرے عزیزو، خدا یہ کہتا ہے، پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت میں دیکھیں تو خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ پاک بنو، اور لکھا ہے کہ حرام کاری سے بھاگو، کیونکہ خدا جو ہے وہ حرام کاروں اور زانیوں کا کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا۔ عبرانیوں 13 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ شادی کے بندھن میں اس خوبصورت رشتے کو انجوائے کرے۔ کبھی بھی خدا یہ نہیں چاہتا کہ جو شادی کا بندھن ہے وہ کسی وجہ سے ٹوٹے۔ اسی کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو جو خدا کے کلام میں ہوسیہ نبی ہے، ہوسیہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس رشتے کی اہمیت کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ خدا اس سے کہتا ہے کہ تو ایک عورت سے جو قصبی ہے اس سے شادی کر۔ وہ جسمانی طور پر حرام کاری کرتی تھی، لیکن بنی اسرائیل جو ہے وہ روحانی طور پر حرام کار کہلائی، اور خدا صرف یہ بنی اسرائیل کو بتانا چاہتا تھا، اور اپنے بندہ ہوسیہ نبی کی بابت خداوند ان لوگوں سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا کہ میں جو ہوں بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیسے وفادار ہوں، کیسے خدا جو اسے اپنی دلہن کہتا ہے، خدا اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس نے غیر معبودوں کی عبادت کی لیکن خدا نے اسے چھوڑا نہیں۔ اور میرے عزیزو، خدا آج بھی شادی کی جو اہمیت ہے اسے ویسے ہی اہمیت دیتا ہے، اور خدا کبھی نہیں چاہتا کہ خاندان جو ہے وہ اس لعنت کو اپنے زندگیوں میں لائیں۔ اگر ہم ملاکی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت کو غور سے پڑھے تو وہاں پر لکھا کہ تو اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کر۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اور اگر ہم 16ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں۔ خدا طلاق سے بیزار ہے میرے عزیزو۔ خدا کے حضور یہ نہایت ہی ناپسندیدہ فعل ہے۔
خدا کبھی نہیں چاہتا کہ اس عہد کو، اس الہی انتظام کو جسے خدا نے شروع کیا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے دل کی سختی کے باعث اسے خراب نہ کرے۔ بنی اسرائیل نے بارہا خدا کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی، بے وفائی کی، لیکن خدا نے کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ اگر ہم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 3 سے 11ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر ایک بدچلن عورت کو جب فریسی اور فقی پکڑ کر لے کے آتے ہیں کہ اس کو شریعت کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، تو خدا یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ جو تم میں گناہ گار ہیں وہ سب سے پہلا پتھر اٹھائے، اور سارے جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ اور خدا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جا، تیرے گناہ معاف ہوئے، پھر گناہ نہ کرنا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد اگر ہم پیدائش 2 باب اور اس کی 25ویں آیت کو، صرف اسی آیت کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ بڑے واضح طور پر یہ جان سکتے ہیں کہ مسیحیت میں آیا طلاق جائز ہے یا نہیں۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے، مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ لفظ جو ملا رہے گا، اس کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو جو کاغذ ہیں ان کو ایسے پیوست کر دیا جائے کسی گوند کے ساتھ، یا کسی ایسی 2 چیزوں کو کسی گوند کے ساتھ، کسی ایلفی کے ساتھ، کسی ایسی دھات کے ساتھ ایسے جوڑ دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے۔ اور میرے عزیزو، اگر ان کو الگ کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہیں ہوتے۔ اگر 2 پیجز لیے جائیں، ان کو گوند کے ساتھ چپسا کر دیا جائے تو میرے عزیزو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا اس صورت میں ہوں گے کہ وہ پھٹ جائیں گے، وہ جیسے جوڑے گئے ہیں ویسے بالکل الگ نہیں ہوں گے۔ اتنا جو گہرا مکاشفہ ہے اس لفظ کے اندر ہے، اور آپ جانیں گے کہ خدا کتنی اہمیت دیتا ہے اس عہد کو۔ لیکن میرے عزیزو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت میں یہ ایک فیشن بن چکا ہے طلاق دینا۔ میرے عزیزو، کبھی بھی جب وہ 2 شخص جو ہیں، مرد اور عورت، ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، کبھی بھی خدا ان سے خوش نہیں ہوتا۔ کبھی بھی اگر وہ خدا سے پوچھے کہ کیا خدا اس بات میں خوش ہے، میرے عزیزو کبھی بھی خدا اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ خدا یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ کرنتھیوں کے جو خط ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو خدا یہ اجازت دیتا ہے کہ الگ ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جائیں، میاں بیوی جو ہیں وہ جدا ہو جائیں، لیکن بعد میں دوبارہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ خدا آج بھی، خدا وہ جو کل اور آج ابد تک یکساں خدا ہے، اس کے وعدے ہر ایک کے ساتھ یکساں ہے، اس کے محبت جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسی ہے۔ شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ایک جیسی خدا محبت کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ دونوں خدا کی اس جو نعمت ہے اس کو انجوائے کرے، اس رشتے کو انجوائے کرے، اور خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔